نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بآواز بلند پڑھنے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ذات وعظیم الصفات خالق الارض والسماوات فالق الحب والنبات اہل الکبریاء والجبروت حی الذی لا ینام ولا یموت نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له أحدا صمدا فردا فريدا أزليا أبديا دهريا دائموريا لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعوانا وملجانا محمدا عربيا هاشميا قرشيا در الله المكنون سر الله المخزون مطلعاً علی الغیوب عالم ما کان وما یکون الصلاة والسلام علیہ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من ابتداء الوقت الى یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صلوات خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور خالق کائنات مرحوم مغفور حافظ غلام باقر خلیق کی درجات بلند فرمائے امام زمان علیہ السلام کی سلامتی حضور کے لیے سعودرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پیش کروں، یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے بیان سے پہلے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو معلوم ہو جائے کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ اس لیے عرض کیا ہے کہ قرآن پاک ہے، سورہ آل عمران ہے، اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا۔ اِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو، پکا وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں تمہیں کتاب بھی دیتا ہوں، حکمت بھی دیتا ہوں۔ ثم جاءکم رسول، پھر
ایک رسول آئے گا، رسول آئے گا اور جو کچھ تمہارے پاس ہوگا اس کی تصدیق کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تمہیں کتاب دیتا ہوں، حکمت دیتا ہوں، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو تمہاری پاس ہوگا اس کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لانا ہے جی، ایمان لانا۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی نصرت بھی کرنا۔ اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری، اقرار کرتے ہو، یہ بوجھ اٹھاتے ہو۔ قالوا اقررنا، کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اللہ نے کہا تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، میں تم سب کا گواہ بن جاتا ہوں۔ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، میں تم سب کا گواہ بن جاتا ہوں۔ گواہی بھی ہو گئی، اقرار بھی ہو گیا، مان لیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اگر کوئی پھر گیا، جو پھر گیا، وَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر کوئی پھر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نبی نہیں رہے گا۔ وَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ نبی نہیں، فاسق ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں تک سمجھ آئی ہے بات کی؟ آیت کی ترجمہ کیا ہے صرف میں نے کہ اللہ نے کہا ہے، ہم نے وعدہ لیا تھا، پکا وعدہ سارے نبیوں سے، کہ تمہیں کتاب بھی دیتا ہوں، حکمت بھی دیتا ہوں، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا جو تمہاری ان ساری باتوں کی تصدیق کرے گا۔ تصدیق وہی کرتا ہے جو جانتا ہو، جو جانتا نہ ہو وہ تصدیق نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، جانتا ہی نہیں تو وہ جانتا ہے نا، یعنی وہ تم سے پہلے ہے، پہلے ہے بھئی۔ اسی میں خود اسی آیت میں موجود ہے ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا، پیدا نہیں ہوگا، آئے گا، پیدا ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان، پھر وہ آئے گا، آئے گا۔ ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس وہ آئے گا اور تمہاری ساری باتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری حکمت کی بھی تصدیق کرے گا، تمہارے سب کچھ کی تصدیق کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہاں دو باتیں ہیں وَلَتَنْصُرُنَّهُ پر، کہ پہلے یہ ہے کہ تم ان کی نصرت کرنا، دوسرا یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور جو اس کی نصرت کر رہا ہوگا اس پر بھی ایمان لاؤ گے۔ ہر بات ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی، ہر آدمی ہر بات کے لیے نہیں ہوتا، سمجھنے والے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ بس یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا میں تمہیں کتاب بھی دیتا ہوں، حکمت بھی دیتا ہوں، تمہارے پاس رسول آئے گا، تم سب کی تصدیق کرے گا، پھر تم اس پر ایمان لانا۔ اقرار تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِصْرِي، اور یہ بوجھ اٹھاتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ قَالُوا اقررنا،
انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، کہا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ وانا معکم من الشاہدین، میں تم سب کا گواہ بن جاتا ہوں۔ فمن تولی بعد ذالک، اور اگر پھر کوئی پھر گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر آپ سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی وعدے سے پھر سکتا ہے؟ ہیں؟ نبی بولو یار، نبی پھر سکتا ہے؟ نہیں پھر سکتا نا، پھر نہیں سکتا، مگر پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے وَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر تم میں سے کوئی پھر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نبی نہیں ہوگا، وہ فاسق ہو جائے گا۔ بات اتنی تو سمجھ میں آ گئی کہ 1,24,000 نبیوں پر واجب ہے کہ وہ ہمارے نبی پر ایمان لائیں۔ بولو اگر سمجھ میں آئے بات تو۔ 1,24,000 نبیوں پر واجب ہے کہ وہ سب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ پر ایمان لائیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ 1,24,000 نبیوں پر واجب ہے کہ وہ ہمارے نبی پر، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس پر ایمان لائے۔ ہمارے نبی پر واجب نہیں ہے کہ وہ کسی نبی پہ ایمان لائے۔ ہاں دیکھو کس نبی کی امت ہو، کیسے نبی کی امت ہو تم، ہمارا نبی کیسا ہے کہ سارے نبیوں پر واجب ہے کہ وہ ہمارے نبی پر ایمان لائیں، یعنی ہمارے نبی کے امتی بنے۔ ہم بھی محمد مصطفیٰ کی امتی، آدم بھی محمد مصطفیٰ کا امتی، نوح بھی محمد مصطفیٰ کا امتی، ابراہیم بھی محمد مصطفیٰ کا امتی۔ سمجھ آ گئی نہیں؟ ان سب کا اپنی اپنی امتوں کے لیے کلمہ تھا، ان کا اپنی اپنی امتوں کے لیے کلمہ تھا ان کا، مگر وہ خود جو پڑھتے تھے وہ محمد مصطفیٰ کا نہیں۔ میں بتاؤں گا نا کیا پڑھتے تھے۔ آدم کی وہ جو تھی امت، جو بھی تھی، جتنی بھی تھی، وہ کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ آدم جو پڑھتے تھے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نوح علیہ السلام کی امت کے لیے کلمہ تھا نوح کا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، مگر نوح خود جو پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابراہیم کا کلمہ امت کے لیے تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام خود جو پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے نبیوں کا کلمہ ان کی امتوں کے لیے ان کا کلمہ، مگر ان کے لیے محمد مصطفیٰ کا کلمہ۔ وہ سارے ہمارے نبی کے امتی ہیں، سارے ہمارے نبی، سب پر واجب ہے کہ وہ ہمارے نبی پر ایمان لائیں۔ ہمارے نبی پر واجب نہیں ہے کہ وہ کسی نبی پر ایمان لائیں۔ میں زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، توجہ رکھنا، زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، ایسے چھوڑ دوں گا، توجہ رکھنا کوئی بات رہ نہ جائے۔ سارے نبیوں پر واجب ہے کہ وہ ہمارے نبی پر ایمان لائیں۔ ہمارے نبی پر واجب نہیں کیا اللہ نے کہ وہ کسی نبی پر ایمان لائے۔ ہمارے نبی پر کیا واجب تھا؟ ہمارے نبی پر کسی نبی پر ایمان لانا نہیں، سارے نبیوں پر واجب ہے کہ محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے۔ اور محمد مصطفیٰ پر کیا واجب تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ سارے نبیوں پر واجب تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ پر ایمان لائیں، اور محمد مصطفیٰ پر واجب تھا کہ وہ علی مرتضیٰ کی ولایت کا اعلان کرے گا۔
سمجھ آ رہی ہے؟ سارے نبیوں پر واجب ہے کہ وہ ہمارے نبی پر ایمان لائیں. ہمارے نبی پر واجب نہیں ہے کہ وہ کسی نبی پر ایمان لائیں، کسی نبی پر نہیں، بلکہ ہمارے نبی پر واجب تھا کہ وہ علی کی ولایت کا اعلان کرے گا. اور یہ اعلان بھی اتنا اہم ہے کہ اللہ نے کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ نہ کیا، اگر تو نے یہ نہ کیا. کیوں بھئی، کیوں نہ کرے؟ جب اللہ کہے تو پھر کیوں نہ کرے؟ اس لیے نہ کرے کہ رسول اللہ ڈرتے تھے کہ کہیں مجھے واپسی پہ گھر جاتے ہوئے مدینے سے، وہاں سے گھر جاتے ہوئے جوفہ سے گھر جاتے ہوئے غدیر کے مقام سے گھر جاتے ہوئے رستے میں کوئی مار نہ دے. توجہ ہے یا نہیں؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہی اسی آیت کے اندر ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. توجہ فرمائی آپ نے. رسول اللہ نے نماز کی تبلیغ کی، اللہ نے نہیں کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. تبلیغ کرو، میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. روزہ رکھو، میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. حج کے لیے کہو، میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. نہیں کہا. صرف یہی بات تھی کہ تم علی کی ولایت کا اعلان کرو، میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. تو نماز روزے کے لیے کوئی شر نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو علی کی ولایت کے لیے کرتا ہے. علی کی ولایت کے لیے. اور اللہ رسول کو بھی کہہ رہا ہے میں حفاظت کروں گا تمہاری. غور سے سنا کریں، توجہ سے سنا کریں، میں تمہاری حفاظت کروں گا. واللہ یعصمک من الناس. آگے کیا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. رسول حج سے آ رہے ہیں، سارے حج سے آ رہے ہیں، سارے رسول اللہ کے ساتھ حج کیا ہوا ہے. کافر کون ہے؟ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ کافر کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. تو وہاں تو کوئی کافر نہیں ہے، وہاں تو حاجی ہیں سارے، وہاں تو سارے رسول اللہ کے ساتھی ہیں. رسول اللہ کے صحابی ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، رسول کے ساتھ حج کیا ہے. اللہ فرماتا ہے تم تبلیغ کرو. اچھا ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ لفظ تبلیغ جو ہے نا، تبلیغ یہ نماز کے لیے نہیں آیا، روزے کے لیے نہیں آیا، حج کے لیے نہیں آیا، کسی واجب کے لیے نہیں آیا. تم تبلیغ کرو. لوگ ہمیں کہتے ہیں صحیح تبلیغ ہی کیتی کرو، وہ کدی تبلیغ، نماز پڑھو، روزہ. وہ اللہ آکھیا ہی نہیں. تبلیغ کے لیے اللہ نے کہا ہی نہیں ہے. تبلیغ کے لیے اگر قرآن میں کوئی لفظ آیا ہے فقط علی کی ولایت کے لیے آیا ہے. فقط علی کی ولایت کے لیے لفظ تبلیغ آیا ہے. نماز کی تبلیغ نہیں ہے، روزے کی تبلیغ نہیں ہے. جو اللہ کے کہنے پر نہیں پڑھتا تو ہمارے کہنے پہ کیسے پڑھے گا نماز؟ جو رسول اللہ کے کہنے پہ نماز نہیں پڑھتا وہ ہمارے کہنے پہ کیسے پڑھ لے گا؟ جو رسول کے کہنے پر نہیں کرتا تو ہمارے کہنے پر کیسے کر لے گا؟ اس لیے اللہ نے اس کو تبلیغ نہیں کہا. تبلیغ نماز روزے کی تبلیغ کرنے کا حکم نہیں دیا. قرآن میں اگر حکم ہے تبلیغ کا تو فقط ولایت علی کے لیے حکم ہے. بلغ بلغ بلغ، تبلیغ کرو، علی کی ولایت کی تبلیغ کرو. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ بولو تو صحیح تھوڑا سا. یہ دو چار بندے کہہ رہے ہیں، دو چار ہی سمجھ رہے ہیں، سارے نہیں سمجھ رہے. سارے پیچھے والے بھی، پیچھے والے بھی سمجھ رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟
یا علی یا علی یا علی کہنے میں بھی اوق ہوتی ہے. یا علی یار یا علی کہا کرو, یا علی کہا کرو. یا علی کہنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ حلال زادہ ہے. یا علی یا علی یا علی کہا کرو. یا علی کہنے سے بہت ساری باتیں کھلتی ہیں, بہت ساری باتیں کھلتی ہیں, شجرے کھل جاتے ہیں. یا علی کہنے سے شجروں کا پتہ چل جاتا ہے. کون کون سے شجرے سے ہے؟ یہ شجرہ طیبہ سے ہے یا شجرہ خبیثہ سے ہے؟ یہ دونوں شجرے قرآن میں ہیں. یا علی دونوں شجرے قرآن میں ہیں. شجرہ طیبہ بھی ہے, شجرہ خبیثہ بھی ہے. ضرب اللہ مثلا, یہ قرآن پاک سورہ ابراہیم کی آیت ہے. ابراہیم علیہ السلام ان کے نام کا سورہ ہے. مگر کمال ہے, ہمارا اللہ بھی اتنا بڑا عادل ہے کہ جس نے نبیوں کے نام کا سورہ رکھا ہے اس نے چیونٹی کے نام کا بھی سورہ رکھ دیا ہے. ہاں اللہ عادل ہے نا. نمل, نمل, سورہ نمل, نمل کہتے ہیں چیونٹی کو. یہ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا. سلیمان پیغمبر کا تخت ہوا میں اڑتا تھا. وہ ہوا میں اڑتا اور جا رہا ہے کہ چیونٹی کی وادی سے گزرا. قرآن ہے, قرآن پڑھ رہا ہوں یار, قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے حتی آتوا علی واد النمل, وہ وادی نمل سے گزرا. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. او چیونٹیو اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ, کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے. وہ بھولی چیونٹی, وہ تو اوپر جا رہا ہے, وہ تو ہوا میں جا رہے ہیں. ہوا میں جو جاتا ہے تخت, ہوا میں جو پرواز کرتا ہے وہ پہاڑوں سے تو اونچا ہوتا ہوگا نا, کہ پہاڑوں سے ٹکرائے نا, اونچا ہوتا گا. پہاڑوں سے بھی اونچا, ہوا میں تخت جا رہا ہے پہاڑوں سے بھی اونچا, اور چیونٹی نے بات کی ہے زمین پر. قرآن کہہ رہا ہے اسے نبی نے سن لیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سنا ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, چیونٹی کی آواز سن کر نبی ہنس پڑے. پہلے مسکرائے پھر ہنس پڑے, تبسم کیا, ضاحکاً پھر کھیل پہ پورا. نبی ہنس پڑے, ہنس پڑے. چیونٹی کی بات سنی تو ہنس پڑے نا, ہیں بولو یار. اور چیونٹی کے بعد نبی نے سنی نا, تب ہنس پڑے نا. ہنسے اس لیے چیونٹی کی بات سنی کہ چیونٹی اپنی وادی میں کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنی بلوں میں گھس جاؤ, کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا, اس بات سے سلیمان مسکرائے, ہنس پڑے. ہنس پڑے نا. بولو یہ قرآن ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ہنس پڑے, سنا تو ہنس پڑے. تم نے کبھی چیونٹی کی بات سنی ہے؟ چیونٹی کو پکڑ کے کان پہ رکھ دو, کاٹ تو لے گی, آواز نہیں سنی جی, آواز نہیں سنی جائے گی. اور جب چیونٹی کی آواز ہی نہیں سن سکتے ہو تو نبی کو اپنے جیسا کیسے کہتے ہو؟ وہ نبیوں چیونٹوں کی بات نہیں سن سکتے. یہ قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات اللہ نے رکھ دیے ہیں یہ اس امت کی ہدایت کے لیے رکھے ہیں.
اس امت کی ہدایت کے لیے رکھے ہیں۔ اور یہ ہدایت کس بات کی؟ اس امت کی ہدایت کس بات کی؟ ہدایت اس بات کی کہ یہ امت، بسم اللہ، یہ امت مرحومہ اس امت کی ہدایت کے لیے سارے جتنے بھی اللہ نے قرآن میں رکھی ہے چیزیں، وہ اس امت کی ہدایت کے لیے رکھی ہیں تو پہلے زمانے کی، مگر ہدایت کے لیے رکھی ہے۔ یہ چیونٹی کی بات رکھ دی، چیونٹی کی بات سنتا ہے نبی، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ سنتا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے یار سنتا ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، چیونٹی کی بات سے نبی پہلے مسکرائے پھر ہنس پڑے، کھیل پہ۔ ہاں، جو نبی کھیل دے نہیں رہے مگر کھیل پیا، ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا اس کو بلاؤ، پکڑو، گرفتار کرو اس کو، میرے پاس لے آؤ، یعنی چیونٹی کو۔ چیونٹی کی گرفتاری کے جب وارنٹ جاری کیے نبی نے، تو چیونٹی کی گرفتاری کے لیے کون گیا ہوگا؟ کتنے سپاہی گئے ہوں گے؟ وہ کوئی مچھر بھیج دیا ہوگا کہ اس کو پکڑ کر لیا۔ وہ چیونٹی آ گئی، چیونٹی کو ہاتھ پہ رکھا اور اس سے پوچھتے ہو، چیونٹی کیوں کہہ رہی تھی تو؟ میرا تخت تو ہوا میں پرواز کر رہا تھا، تو کیوں کہہ رہی تھی اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے؟ انہوں نے کہا سرکار بات یہ ہے کہ ان کی نماز کا ٹائم تھا، یہ اسے چھوڑ کر باہر نکل آئی آپ کے لشکر کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ میں انہیں ڈرا دھمکا کر واپس بھیج رہی تھی کہ نماز کا ٹائم قضا ہو رہا ہے، جاؤ نماز پڑھو اپنے بلوں میں گھس جاؤ، نماز پڑھو۔ اچھا تو چیونٹی تبلیغ کہاں تو کیوں کرتی ہے؟ کہا اللہ نے مجھے چیونٹیوں کا مبلغ بنایا ہے، چیونٹیوں کے لیے میں تبلیغ کرتی ہوں، مجھے چیونٹیوں کی مبلغ بنایا ہے، چیونٹیوں کا مبلغ۔ اور تو چیونٹیوں کا مبلغ ہے، میں سب انسانوں کا مبلغ ہوں، تمہارا بھی سب کا مبلغ ہوں، تو بھی مبلغ ہے میں بھی مبلغ ہوں، پھر فرق کیا ہے؟ میں نے کہا جی فرق تو جو کچھ بھی ہوگا وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، بس آپ خود بتا دیں کہ آپ کو کس شے نے اٹھایا ہوا ہے؟ ہوا میں تک پرواز کر رہا تھا نا، بولو تو صحیح یار، ہوا میں تک پرواز کر رہا ہے، کہ مجھے اٹھایا ہوا ہے ہوا نے، کہ ذرا مجھے کسی نے اٹھایا ہوا ہے، کہ تجھے اٹھایا ہوا ہے میں نے، کہ جی فیصلہ میں نہیں کرتی، فیصلہ آپ خود کر لیں، جس کو ہوا نے اٹھایا ہوا ہے وہ بلند ہے یا جسے نبی نے اٹھایا ہے وہ بلند ہے؟ نبی اٹھایا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، ہر بات ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی، ہر آدمی ہر بات کے لیے نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی فلاں بزرگوار رسول اللہ کو اٹھا کر لے گئے غار میں، اٹھا کر لے گئے، وہ تو اٹھا کر لے گئے، اور جسے رسول کندھے پر اٹھا رہا ہے، ہائے بات تو سمجھنے والی ہوتی ہے نا، سمجھنے کے لیے۔ کندھے پر کبھی علی کو اٹھایا، کبھی حسن کو اٹھایا، کبھی حسین کو اٹھایا، رسول اللہ نے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ یار کعبے سے بت توڑنے تھے، وہ کعبے کے گیٹ جو بت لگے ہوئے تھے ان کو توڑنا تھا، کوئی اور تو نہ توڑتا، کیونکہ وہ تو پوجا کرتے تھے، ہائے رام پوجا کرتے تھے وہ تو۔ علی ایک تھا جس نے کبھی ایسا نہیں کیا
اس کو کہا کہ تم توڑ دو، وہ تو توڑ دیے۔ جو اونچے تھے رسول اللہ نے کہا یا علی میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ یار کیا سمجھتے کیا ہو ہیں؟ کیا سمجھے کیا ہو؟ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا علی تم نیچے ہو جاؤ، میں تمہارے کندھے پہ سوار ہو کے ان کو توڑ دوں، باقیوں کو توڑ دیا، یہ نہیں کہا۔ کہا نہیں، میں جھکتا ہوں، یا علی میں جھکتا ہوں، تم میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ کندھے پہ سوار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ چلو بولو، بولو تو صحیح نا، ہوئے یا نہیں ہوئے؟ رسول کے کندھے پر سوار ہوئے۔ تو کندھے پر کیا ہے؟ رسول اللہ کی مہر نبوت ہے۔ ادھر ہے لا الہ الا اللہ، ادھر ہے محمد رسول اللہ، درمیان میں ہے نصر من اللہ۔ یہ مہر نبوت، مہر نبوت۔ رسول اللہ نے کہا یا علی آؤ میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ، یہ جو اونچے بت ہیں ان کو توڑ دو۔ علی سوار ہو گئے، ادھر لا الہ الا اللہ ہے، پاؤں رکھ دیا علی نے۔ پتہ نہیں کس کی سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا۔ ادھر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یا علی آؤ کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ ادھر بھی علی، ادھر کندھے پر پیر رکھا، ادھر بھی پاؤں رکھا، کھڑے ہو گئے اور بت توڑے۔ تو سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا یار کہ لا الہ الا اللہ ہے، ادھر محمد رسول اللہ ہے، اس پر بھی رسول نے قدم رکھوائے علی کے، ادھر بھی قدم رکھوائے علی کے، یعنی لا الہ الا اللہ پر تم قدم رکھو، محمد رسول اللہ پر بھی درمیان میں کھڑے ہو جاؤ۔ لوگوں کو اب پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو ملانے والا علی ولی اللہ ہے۔ سمجھیں گے؟ کافی ہے؟ ہاں تھک نہ جاؤ کہ بہت سارا پڑ جاؤ۔ ہاں بس زیادہ نہیں زحمت دیتا ہوں۔ حسین جیسا بھائی مارا گیا۔ کیا کہا ہے میں نے؟ کیا کہا ہے میں نے؟ حسین جیسا بھائی مارا گیا۔ ہائے ہائے، کربلا سے شام تک جاتے ہوئے کسی نے ہائے حسین کہہ کے رونے نہیں دیا۔ ہائے 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 ہائے، احساس ہوتا ہے تو رونا آتا ہے، دل پر چوٹ لگتی ہے تو رونا آتا ہے۔ پتھر نہیں ہوتے جو مارے جائیں، یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ حسین جیسا بھائی مارا گیا، کربلا سے شام تک جاتے ہوئے کسی نے ہائے حسین کہہ کے رونے نہیں دیا۔ جب بھائی کی یاد ستاتی تھی، بی بی کہتی کوئی مسافر مارا گیا، بی بی کہتی کوئی مسافر مارا گیا، اور بہت زیادہ یاد ستاتی تھی تو بی بی کیا کرتی؟ نظرت یمیناً و شمالاً، بی بی دائیں بائیں دیکھتی کوئی سپاہی تو نہیں دیکھ رہا۔ جب بی بی دیکھتی کہ سپاہی غافل ہیں، ہاتھ سے زمین کو صاف کرتی اور اس پر لکھتی حسین، ہاتھ سے زمین کو صاف کرتی، فکانت تکتب علی الارض، اور زمین پر لکھتی بی بی حسین، اوپر منہ رکھ دیتی۔ بھائی کیا کروں، نام تو بہت پیارا ہے، یہ ظالم لینے نہیں دیتے۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، ایسے کہہ دیتے ہیں، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام۔ کوفہ سے شام 35 شہر ہیں، 35 شہر ہیں، ہر شہر میں دربار تھا، ہر دربار میں علی کی بیٹی کو پیش کیا جاتا ہے۔ یار آپ روئیں یا نہ روئیں، اتنا ظلم ہوا ہے آل محمد پر۔ ہر دربار میں علی کی بیٹی کو پیش کیا جاتا تھا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے قادسیہ، قادسیہ سے تقریر، تقریر سے مسل، مسل سے سنجار، سنجار سے نصیبین، نصیبین سے کنسرین، کنسرین سے سرمدین، سرمدین سے کفرتاب، کفرتاب سے حران، حران سے عین الورد،
عین الورس سے راس العین، یہ راس العین وہ شہر ہے جہاں عیسائی رہتے تھے، یہ عیسائیوں کا شہر تھا، اور یہ ظالم جس شہر میں جاتے تھے سپاہی بھیجتے تھے بھی اعلان کرو، اعلان کرو، باغی کے گھر والے آ گئے تماشا بناؤ، اعلان کرو۔ جب اس شہر میں داخل ہوئے تو کسی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو کہ باغی کے گھر والے آ گئے تماشا بناؤ، دکانیں کھولو، تماشا۔ صبح کا ٹائم تھا، گئے ایک عیسائی، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کہتے، ہم اپنے سردار سے پوچھتے ہیں۔ وہ جو پادری تھا ان کا بڑا، اس سے پوچھتے ہیں۔ وہ سارے آئے، آ کر کہا مسلمان آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیدی ہیں ہمارے ساتھ، ان قیدیوں کا تماشا دیکھنا ہے، تو آپ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا نہ تماشا نہ دیکھنا، مسلمانوں نے جب بھی مارا ہے شریفوں کو مارا ہے، مسلمانوں نے جب بھی مارا ہے شریفوں کو مارا ہے، تم نہ دیکھنا، تماشا نہ دیکھنا، میں خود پتہ کرتا ہوں۔ وہ اپنے اس سے چرچ سے نیچے آیا، اور نیچے آ کر گیا بازار میں، دیکھا کچھ سر ہیں جو نوکے نیزہ پر سوار ہیں، سر نیزے پر، کوئی بڑا سر ہے، کوئی چھوٹا سر ہے، کوئی جوان سر ہے، کوئی ضعیف سر ہے، ایک سر تو اتنا چھوٹا تھا، وہ عیسائی کہتے ہیں مجھے دیکھ کر رونا آ گیا، لگتا تھا اس کی ماں نے اس کا دودھ نہیں چھڑایا ہو۔ یار شرمایا نہ کرو، اگر رونا آئے تو شرمایا نہ کرو، ہائے ہائے۔ وہ عیسائی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا یہ سب نیزے پہ سر، آہستہ آہستہ چلتا گیا، قافلہ آگے بڑھتا گیا، میں چلتا گیا، ان سروں کا جو بڑا سردار سر نظر آتا تھا، وہ کہتے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ عیسائی کہتے جب میں قریب گیا، کان لگا کر سنا تو آواز آ رہی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالمو ان قریب اپنا حشر دیکھ لینا، ظالمو ان قریب اپنا حشر دیکھ لینا۔ وہ عیسائی کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ کس کا سر ہے؟ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو کٹنے کے بعد کلام کرے یا نبی ہوتا ہے یا نبی کا وصی ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمارے بادشاہ کا باغی ہے۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا نام ہمیں بتانے کی حکم نہیں ہے، اگر پوچھنا ہے نا نام، پیچھے ایک قیدی آ رہا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، سر جھکایا ہوا ہے، وہ قیدی اس کا کچھ لگتا ہے، اس سے پوچھ لینا۔ وہ عیسائی کہتا ہے میں رکا رہا، قافلہ گزرتا رہا، اور میں نے دیکھا کہ وہ قیدی آیا ہے، لگتا تو جوان ہے مگر کمر جھکی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، لگتا جوان ہے کمر جھکی ہوئی ہے۔ میں حیران ہوا کہ کیوں کمر جھکی؟ کہ جب میں قریب گیا میں نے دیکھا کہ ایک 4 سال کا بچہ ساتھ قید ہے، ایک ہی رسی میں قید ہے۔ جب یہ سر بلند کرتا ہے آواز آتی ہے بابا میرا گلا گھٹ رہا ہے۔ اس بچے کے لیے یہ کمر سیدھی کر لیتا ہے، گلا گھٹتا ہے، اس کے لیے کمر جھکا لیتا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے اور کسی غم میں نہ رلائے۔ وہ کہتے ہیں جب میں قریب گیا، اس نے چہرے پر اپنے سر کے بال ڈالے ہوئے تھے، بالوں کے درمیان سے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کر کہا یحییٰ الیہ، یحییٰ ادھر آ میں بتاؤں یہ کس کا سر ہے، یحییٰ ادھر آ میں بتاؤں یہ کس کا سر ہے۔ وہ کہتا ہے یہ قیدی مجھے کیسے جانتا ہے، میرا نام کیسے جانتا ہے، یہ قیدی میرا نام کیسے جانتا ہے؟ کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے کہا قیدی میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں
یحییٰ تعرف حسین ابن محمد ابن عبداللہ؟ کہا ہاں۔ کیا تو محمد ابن عبداللہ کو جانتا ہے؟ عبداللہ کے بیٹے محمد کو جانتا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں، مسلمانوں کا رسول ہے۔ اچھا اتنا جانتا ہے، مسلمانوں کا رسول ہے؟ کہا تعرف فاطمہ بنت محمد؟ کیا تو اس کی بیٹی فاطمہ کو بھی جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں۔ جب ہمارے عیسائیوں کے بزرگوں سے مباہلہ ہوا تھا تو رسول اپنی بیٹی کو ساتھ لایا تھا۔ ہمارے عیسائیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، بڑی عزت کی تھی اس بی بی کی۔ اچھا اتنا جانتے ہو؟ کہا تعرف حسین ابن فاطمہ؟ پھر تو ان کے بیٹے حسین کو بھی جانتا ہوگا؟ کہا اسے رسول نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا، بس یہ کہا کہ ھذا راس الحسین، یہ اسی حسین کا سر ہے، یہ اسی حسین کا سر ہے۔ انا علی ابن الحسین، میں اس کا بیٹا علی ہوں۔ عزادارو وہ قدموں پر گر پڑا، کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ سید سجاد نے کہا اب کیوں کلمہ پڑھتا ہے؟ مباہلہ میں کیوں نہیں پڑھا؟ اب کیوں کلمہ پڑھتا ہے؟ اب کیوں مسلمان ہوتا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ کا دین حق نہ ہوتا تو یہ کٹا ہوا سر کلام نہ کرتا۔ آپ کا دین حق نہ ہوتا تو یہ کٹا ہوا سر کلام نہ کرتا۔ مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ سید سجاد نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب سید سجاد نے کہا یحییٰ کلمہ پڑھ چکا ہے، پیچھے نہ دیکھنا۔ کہا ہے؟ کہا کلمہ پڑھ چکا ہے، پیچھے نہ دیکھنا۔ کہا کیوں؟ کہا جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی کی بیٹیاں ہیں، جس کا کلمہ پڑھا اسی کی نواسیاں ہیں، ننگے سر ہیں، پیچھے نہ دیکھنا۔ کہا یہ تو پردہ دار خاندان ہے، ان کی چادریں کہاں گئی؟ کہا چادریں لوٹ لی گئی۔ اس نے اپنے سر سے امامہ اتارا، امامے کے کئی ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس نے اپنی آنکھوں پر باندھا۔ اور رونے والوں، نئے مسلمان نے ایک ٹکڑا اپنے آنکھوں پر باندھا اور باقی ٹکڑے لے کر ان اونٹوں کے قریب آیا اور آ کر وہ ٹکڑے پھینک رہا ہے اور کہہ رہا ہے بیویو میں نیا مسلمان ہوں، میری طرف سے یہ نذرانہ قبول کرو، آگے بازار ہے اپنے پردے بناؤ، میرا گھر ہوتا تو میں تمہیں چادریں لا دیتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ سامعین محترم اہم جناب علامہ سید فضل عباس نقوی صاحب، زینت ممبر ہیں، زینت و ذاکرین برادر زیوکار، سفیر اعظم بحر المصائب عزت ماوالی مرتبہ جناب زوار ملک زین عباس جھنڈیر صاحب، اعلان مجلس سماعت فرمالو 7 اپریل سالانہ تاریخی مجلس اعضاء بامقام اڈا باٹی بنگلہ زر انتظام لگا برادران، خطاب کر سن سرکار علامہ آغا سید علی حسین قمی آپ بکر، صبح ٹھیک 11 بجے ذاکر محمد داہی آل محمد زوار حاجی سید فرخ عباس نقوی